افغانستان ایک بار پھر قدرتی آفت کے زد میں آ گیا۔ اتوار اور پیر کے درمیانی رات زلزلے نے صبح کنڑ ہاؤس کے آس پاس کے علاقے بہت متاثر کیے۔ زلزلے سے افغانستان میں آفت مچی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں ساری صورتحال اس زلزلے کے بارے میں، لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اتوار کی رات 11:47 کو آنے والے زلزلہ ریکٹر اسکیل پر 6.0 شدت کا تھا۔ چونکہ اس کا مرکز زمین کی سطح سے 8 کلومیٹر گہرائی میں تھا اور اس کا مرکز افغانستان کا شہر جلال آباد تھا۔ زلزلے کے بعد مزید 5 after shocks بھی محسوس کیے گئے، جن کی شدت 4.3 سے 5.2 کے درمیان رہی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق صرف کنڑ میں 800 افراد جان بحق اور 2500 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس طرح ننگرہار میں 12 افراد جان بحق جبکہ 250 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ابتدائی رپورٹ ہے۔ ابھی بھی ملبے اپنی جگہ پر ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں مقامی تنظیمیں، رضاکار، افغان پولیس اور سرکاری مشینری شامل ہیں۔ سڑکوں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہاں تک رسائی میں کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ جہاں ممکن ہے ایمبولینسز کے ذریعے زخمیوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، جبکہ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ریسکیو آپریشن ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ میں تمام ہسپتال بھر چکے ہیں۔ اب تک ہیلی کاپٹروں نے 60 پروازیں متاثرہ علاقوں تک مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس میں 420 سے زائد زخمیوں کو ملک کے دیگر صوبوں کے ہسپتالوں میں منتقل کیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کو خوراک کی رسائی بھی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے جاری ہے، جس میں صاف پانی کی بوتلیں، روزمرہ کی خوراک شامل ہے۔ حکام کے مطابق زیادہ تر لاشیں ملبے تلے دبی ہیں۔ آپریشن میں وقت لگے گا۔ افغانستان کے اس زلزلے کے خوفناک اور مناظر بھی ہے، لیکن اس میں ایک منظر یہ تھا کہ 450 جنازے اکٹھے ادا کیے جا رہے تھے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ جنازہ پڑھانے والے میں سے جنازے زیادہ پڑے تھے۔ اس زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے کئی شہروں پشاور، دیر، مردان اور اسلام آباد میں محسوس کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں کسی نقصان کی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں بار بار زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خطے کی ارضیاتی ساخت ہے۔ افغانستان 2 بڑی ٹیکٹونک پلیٹس کے سنگم پر واقع ہے، یعنی انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ۔ یہ پلیٹ مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ جب ان کے بیچ دباؤ بڑھ جاتا ہے تو اچانک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زلزلہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کو زلزلہ خیز خطہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری اصول اور سوچ تو ہمیں سائنس بتاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں ہیں جو باقی دنیا کو دکھاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں زلزلوں سے آنے والی نقصان کم کیا جا سکتا ہے اگر حکومت اور عالمی برادری مل کر مضبوط مکانات بنانے، پیشگی انتباہی نظام قائم کرنے اور عوام کو تربیت دینے پر توجہ دے، لیکن بدقسمتی سے یہ اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ عملی قدم اٹھانا ہوگا تاکہ یہ متاثرہ لوگ تنہا نہ رہیں۔